نورانی مخلوق، نوری مخلوق الگ ہے، خاکی مخلوق جو مٹی سے بنی ہوئی ہے وہ الگ ہے جو انسان ہے، اور آگ سے بنی ہوئی مخلوق الگ ہے جو جن ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا اور رسولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، جبریل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بے شک انہوں نے نازل کی ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، اور جو کتاب، جو قرآن، جو وحی آپ پر نازل کی جا رہی ہے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، وبشرا، بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم نازل فرمایا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، تو ایک یہودی عالم عبداللہ بن سوریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے وہ کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، جبرائیل نے تو عذاب بھی نازل کرایا ہے، جبرائیل نے تو اللہ کے بڑے سخت احکام ہم پر اتارے ہیں، لہذا جبرائیل سے تو ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور فرشتہ آپ کے اوپر وحی لے کے آتا تو ہم آپ کو مان لیتے، چونکہ جبرائیل لے کے آ رہے ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ قرآن شریف نے کہا کہ بھئی جبرائیل جو وحی لے کر آئے ہیں، اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو وحی بھیج رہا ہے، تو اس میں تو تمہاری کتابوں کی تصدیق ہے۔ بھئی یہودی ماننے والے ہیں توریت کے، عیسائی ماننے والے ہیں انجیل کے، تو قرآن تو توریت اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے نا، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، ہماری کتاب کی، توریت کی سچائی بیان کی جا رہی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اور یہ جبرائیل جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے تو کچھ کر نہیں رہے۔ وحی آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، تو بھئی تمہاری جبرائیل سے لڑائی کا کیا مطلب؟ تمہاری لڑائی تو پھر اللہ سے ہے۔ چاہے جبرائیل لے کے آئے، چاہے میکائیل لے کے آئے، چاہے کوئی بھی لے کے آئے، جس کو اللہ حکم دے گا وہی تو لے کے آئے گا۔ تو تمہاری جو جبرائیل کی دشمنی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ اور جبرائیل جو وحی لے کر آ رہے ہیں، کلام الہی کی وحی آ رہی ہے، قرآن کریم جو نازل ہو رہا ہے اس میں تمہاری کتابوں کی تصدیق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، کوئی تمہاری مخالفت تو ہے نہیں اس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہہ دیا کہ بھئی یہ تمہارا اعتراض بالکل غلط ہے، اور تم اعتراض کرو یا نہ کرو، مانو یا نہ مانو، جو اللہ کا قانون ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی چلے گا، تمہارا تو چلے گا نہیں۔
تم دشمنی کرتے ہو کرتے رہو، بیٹھو گھر میں اپنے۔ تو اس سے اگلی آیت ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہو، چاہے فرشتوں کا دشمن ہو، چاہے رسولوں کا دشمن ہو، چاہے جبرائیل کا دشمن ہو، چاہے میکائیل کا دشمن ہو، تو جو بھی دشمن ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ یہ کفر والی باتیں ہیں۔ کسی رسول کو نہ ماننا یا رسول کی دشمنی رکھنا یا فرشتوں کی دشمنی رکھنا، یہ جبرائیل سے یا میکائیل سے دشمنی رکھنا، یہ دشمنی تمہاری رسولوں سے نہیں ہے، فرشتوں سے نہیں ہے، یہ تمہاری مخالفت اور لڑائی اللہ سے ہے۔ اور یہ جان لو فرشتوں کا انکار کرنا یا فرشتوں کی نافرمانی کرنا یا رسولوں کی بے حرمتی کرنا یا نہ ماننا، یہ کفر ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت کا شان نزول ہے کہ بھئی یہ آیتیں کس بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نور سے بنے۔ ان میں جو مقرب فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ پھر ان کے بعد اور فرشتے ہیں، پھر اور فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، ان کی گنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کا نظام فرشتوں کو دیا ہوا ہے۔ ہوا چلتی ہے فرشتے چلاتے ہیں، بادل آتے ہیں فرشتے چلاتے ہیں، کرامن کاتبین ہمارے نام اعمال کو لکھتے ہیں، قبر میں سوال کرتے ہیں منکر نکیر، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پلتا ہے اس میں کون سی شکل دینی ہے، کتنی تندرستی دینی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو فرشتہ مقرر ہے اللہ کا، وہی نظام چلاتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو سارا نظام دے رکھا ہے، اور ان کے بڑے ہیں اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، اور فرشتے جو ہیں اللہ کے نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے بنے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کبھی، جو اللہ تعالی حکم دیتا ہے وہ کرتے۔ ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو پورا کرتے۔ وہ تو نورانی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، کبھی کبھی انسان کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام بھی انسان کی شکل میں آئے، تو فرشتے جو چاہیں شکل بنا لیں، انسانوں کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، مسجدوں میں بھی آتے ہیں، جماعت میں بھی بیٹھتے ہیں، جماعت میں شریک بھی ہوتے ہیں، جمعے کے دن دروازوں پر بھی بیٹھتے ہیں، آنے والوں کا حاضری لکھتے ہیں، رجسٹر بناتے ہیں۔ جب خطبے کی اذان ہو جاتی ہے تو فرشتے آ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو دن بھر کے فرشتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، جو رات کے فرشتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں، جو فجر کے وقت ڈیوٹی لگتی ہے وہ عصر تک ختم ہو جاتی ہے، جو عصر کے وقت سے ڈیوٹی لگتی ہے وہ فجر تک چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بیت المعمور کا طواف کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جیسے دنیا میں کعبۃ اللہ شریف ہے، اس طرح پر کعبۃ اللہ شریف کے بالکل اوپر عرش اعظم کے پاس بیت المعمور ہے، تو اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آئے گا،
اتنے فرشتے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ڈیوٹی دے رکھی ہے۔ اب جیسے یہاں پر آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، پہلے سے پہلے آ جاتے ہیں، میں تھوڑا سا بیان کرنے آ جاتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے الگ مقرر ہیں، ڈیوٹی الگ الگ ہے فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو جو ڈیوٹی دے دی ہے وہ وہی کرتا ہے۔ ذکر کی محفلوں میں آنے والے فرشتے الگ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں سے، جب وہ ذکر کی محفل سے اٹھ کر واپس جائیں گے، جب یہاں بیان ختم ہو جائے گا، نماز ختم ہو جائے گی، تو فرشتے اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں سے آئے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آئے۔ کہیں گے ہم مسجد فتح پوری سے آئے ہیں، کیا دیکھا وہاں پر؟ بتائیں گے ایسے ایسے لوگ بیٹھے تھے، اللہ کا ذکر، تیرا ذکر ہو رہا تھا، اللہ کے عذاب سے ڈر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کا شوق رکھ رہے تھے، تجھ سے مانگ رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں نے کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ یہ لوگ جو جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، انہوں نے کیا جہنم کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اگر پروردگار یہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کہیں زیادہ پناہ مانگتے، تیرے ڈر سے، تیرے عذاب کے ڈر سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جنت کو دیکھا نہیں۔ فرمایا اگر یہ جنت کو دیکھ لیتے تو؟ فرمایا پروردگار جب بغیر دیکھے جنت کے عاشق تھے، جنت کے لیے دعا کر رہے تھے، تو اگر جنت کو دیکھ لیتے تو کتنی دعا کرتے۔ پروردگار تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا مجھے دیکھا ہے کہ نہیں پروردگار؟ اگر مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین جب تجھے بغیر دیکھے ہوئے تیری اتنی زیادہ بڑائی بیان کر رہے تھے، تکبیر و تمجید کر رہے تھے، تیری شان بیان کر رہے تھے، تو پروردگار اگر تجھے دیکھ لیتے تو کتنا ہی ذکر کرتے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے میں نے ان کو بخش دیا۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ارادہ کر کے نہیں آتے، آئے بیٹھ گئے، کہیں ذکر ہو رہا ہے کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے، تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین فلاں فلاں لوگ جو تھے وہ ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ ذکر کی محفل میں بیٹھنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ تو ایسے ہی آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بیٹھنے والے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو جان بوجھ کر میرے ذکر کی محفل میں آئے تھے میں نے ان کو بھی بخش دیا، اور جو بغیر ارادے کے آ گئے تھے میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ تو فرشتوں کی ایک بڑی جماعت ہے، نوری مخلوق ہے، نور سے بنے ہوئے، اور جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے۔ جنات جو ہیں وہ ان میں شیطان مردود بھی ہے کہ خود بھی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی نافرمانی کا لوگوں کو بھی کہے گا نافرمانی کرو، وہ آگ کی بنی ہوئی مخلوق ہے، جنات ہیں وہ۔ قرآن شریف میں جن کہے گا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے تو آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا، تو انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرا رہا ہے، تو مٹی سے بنا ہوا افضل ہے یا آگ سے بنا ہوا افضل ہے؟ میں تو آگ سے بنا ہوں۔
آگ تو روشن بھی ہو جاتی ہے، آگ تو جلا بھی دیتی ہے، آگ کے اندر تو شکتی ہوتی ہے، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کو چیلنج کر دیا۔ قرآن شریف میں ذکر ہے، شیطان کا، ابلیس کا قرآن شریف میں ذکر ہے۔ تو اللہ کی مخلوق الگ الگ ہے، نورانی مخلوق، نوری مخلوق الگ ہے، خاکی مخلوق جو مٹی سے بنی ہوئی ہے وہ الگ ہے جو انسان ہے، اور آگ سے بنی ہوئی مخلوق الگ ہے جو جن ہے۔ الگ الگ مخلوق ہے اللہ کی۔ تو یہ جو قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے اس کائنات کے سارے نظام کو چلاتے ہیں، اور اسی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے، ایسے بھی فرشتے ہیں جو عوام کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور بہت اچھا نظام ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔